کہانی کا عنوان ہے جاٹ اور بنیا۔ پنجاب میں علی وال جاٹوں کی ایک پرانی بستی ہے۔ یہاں کے ایک جاٹ نے کسی مہاجن سے 100 روپے قرض لیے۔ جاٹ کو روپے کی سخت ضرورت تھی اور کہیں سے قرض ملنے کی صورت نظر نہ آتی تھی، اس لیے مہاجن نے جتنا بیاج چاہا لکھوا لیا۔ جاٹ نے سوچا کہ اب کہ فصل اچھی ہوئی تو سارا نہ صحیح آدھا قرض ضرور اتار دوں گا، مگر ایک تو فصل اچھی نہ ہوئی، دوسرے کچھ خرچ ایسے نکل آئے کہ بیاج تک ادا نہ ہو سکا۔ بیچارہ قرض کی فکر میں گلا جا رہا تھا، مگر کچھ کیے دھرے بن نہ پڑتا تھا۔ ایک رات اسی سوچ میں دیر تک نیند نہ آئی۔ پہر دم بھر کے لیے آنکھ لگی تھی کہ بیوی نے کندھا ہلایا، دیکھا کہ صبح ہو چلی ہے۔ کسان کندھوں پر ہل رکھے کھیتوں کو جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہل اٹھا کے کھیت کی طرف بھاگا۔ جاڑے کے دن تھے، ہوا جو لگی تو کھیت تک پہنچتے پہنچتے سینے میں درد ہونے لگا۔ دوپہر ہوئی تو گلے میں کھانسی کے پھندے پڑنے لگے۔ جب کھانسی اٹھتی سینے میں درد ہونے لگتا۔ یہ دیکھ کے جاٹ کا بیٹا بنیا بیٹا رلدو بھاگا گیا اور پاس کے گاؤں سے ایک بڈھے حکیم جی کو بلا لایا۔ انہوں نے دیکھ کے کہا، چودھری کو تو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں دوا دیے جاتا ہوں، ایک خوراک اب پلا دو، ایک رات کو سوتے وقت پلا دینا، مگر جب تک دوا آئے بڑے میاں چل بسے اور گھر کا سارا بوجھ رلدو کے کندھوں پر آ پڑا۔ رلدو کی عمر اگرچہ 17-18 سال کی تھی، لیکن اسے کھیتی باڑی کا کچھ ایسا تجربہ نہیں تھا۔ اس پر غضب یہ کہ ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے بہن بھائی سب چھوٹے چھوٹے، بڑھیا ماں صدا کی روگی، پر اس ہمت والے نے گھر بار کو اس طرح سنبھالا کہ سارا گاؤں اش اش کر اٹھا۔ یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ اب رلدو کے چھوٹے بھائی ہاں سے سیانے ہو چلے تھے۔ ان میں سے 2 تو گاؤں کے مدرسے میں پڑھتے تھے اور ایک کھیتی باڑی کے کام میں رلدو کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ 2-3 سال اوپر تلے فصل بھی اچھی ہوئی تھی، اس لیے رلدو نے تھوڑا بہت روپیہ بھی جمع کر لیا تھا۔ اتنے میں مہاجن نے مارے تقاضوں کے ناک میں دم کر دیا۔ رلدو نے سوچا تھا کہ سود سمیت 125 نہ صحیح 150 نہ صحیح 200 روپے دینے پڑیں گے۔ اس لیے جب مہاجن نے کہا کہ سود سمیت 10 کم 1000 روپے تمہارے ذمے نکلتے ہیں، تو اس بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رلدو نے اڑے تھڑے وقت کے لیے جو روپے رکھ چھوڑے تھے انہیں نکال کے گنا تو 7 اوپر 150 نکلے۔ سوچا چلو یہ تو مہاجن کے حوالے کریں، پھر دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن شہر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا۔ ابھی پچھلا پہر تھا، سارا گاؤں دھندلکے کی چادر میں لپٹا ہوا تھا کہ وہ گھر سے نکل کے گاؤں کے کنارے پہنچا۔ یہاں گاؤں کے بنیے مہاجن لالا بنواری سے ملاقات ہو گئی۔ اتفاق سے وہ بھی شہر کو جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتے رہیں، پھر بنیا بولا، چودھری کوئی قصہ کہانی سناؤ کہ راستہ آسانی سے کٹ جائے۔ رلدو نے جواب دیا، لالا مجھے تو وہی کہانیاں یاد ہیں جو میں نے بچپن میں بڑی بوڑھیوں کی زبانی سنی تھیں۔ اب تمہارے سامنے کوئی چڑیا چڑے کی کہانی لے بیٹھوں تو تم کہو گے کہ سب جھوٹ ہے۔ بنیا کہنے لگا، اچھا چودھری تم بھی کہانی سناؤ، میں بھی سناتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ ہم میں جو دوسرے کی کہانی کو جھوٹا بتائے 1000 روپیہ دے گا۔ کہو اب تو تسلی ہوئی۔ رلدو نے کہا، لو تم کہانی شروع کرو، شاید اتنے میں مجھے بھی کوئی قصہ یاد آ جائے۔ بنیا بولے، چودھری تم جانتے ہو کہ میرے دادا بڑے بھاری سیٹھ تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور بہت سے نوکر چاکر ہاتھی گھوڑے لے کے سیدھے چین پہنچے اور وہاں سے کوئی 3 سال کے بعد لوٹے۔ چین سے وہ ایسی چیزیں لائے کہ ہمارے ملک میں ان کا نام تک کوئی نہ جانتا تھا۔ انہی میں ایک سونے کی مورت تھی جسے کسی چینی کاریگر نے بڑی ہنرمندی سے بنایا تھا، اور اس میں کوئی کل ایسی رکھ دی تھی کہ وہ انسانوں کی طرح بات کرتی اور ہر سوال کا جواب دیتی تھی۔ اس مورت کا چرچا ہوا تو تمہارے دادا بھی اسے دیکھنے آئے۔ پہلے تو وہ دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھتے رہے، پھر اس سے پوچھنے لگے، دنیا میں کون سی ذات سب سے اونچی ہے؟ مورت نے جواب دیا، بنیے کی ذات سب سے اوپر ہے۔ تمہارے دادا بولے، اور سب سے نیچ ذات کون سی ہے؟ مورت نے کہا، جاٹوں سے زیادہ نیچ اور کوئی نہیں۔ یہ سن کے تمہارے دادا بہت خسیانے ہوئے اور کہنے لگے، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا مورخ کون ہے؟ مورت بولی، تمہارا پوتا رلدو۔
یہاں تک پہنچ کے بنیا کہنے لگا کیوں چودھری رلدو، جو کچھ میں نے کہا ہے سچ ہے یہ جھوٹ؟ بنیا کی باتیں سن کے رلدو کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، پر اسے جھٹلاتا تو 1000 روپے دینے پڑتے، اس لیے دل پر صبر کی سل رکھ کے کہنے لگا لالا تم سچ کہہ رہے ہو، پر میں نے بھی اپنے دادا کی زبانی اس مورت کا یہی حال سنا ہے۔ بنیا بولا چودھری میرے دادا نے دنیا کو اچھی طرح گھوم پھر کے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ پھر آتے ایک ایسے ملک میں جا پہنچے جہاں ایک ٹانگ والے آدمی بستے تھے۔ یہ آدمی چمگادڑوں کی طرح درختوں سے لٹکتے رہتے تھے اور پھل پھلاری کھا کے گزارا کرتے۔ کچھ دن یہاں رہ کر آگے بڑھے تو ایک اور بستی نظر آئی، یہاں کے لوگوں کا آدھا جسم شیر کا تھا اور آدھا انسان کا۔ میرے دادا نے رات اس بستی میں گزاری اور صبح کو پھر چل نکلے۔ راستہ میں انہیں مچھر اڑتا نظر آیا، ان کے سامنے بیچارے مچھر کی کیا بساط تھی، مگر ہمارے ہاں کسی جاندار کو مارنا بڑا پاپ سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کے مچھر سے کہنے لگے مہاراج رحم کیجئے۔ یہ سن کر مچھر نے اپنا منہ کھولا اور کہنے لگا لالا جان کی خیر چاہتا ہے تو میرے منہ میں پھاند پڑ۔ پہلے تو میرے دادا کو مچھر کے منہ میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، مگر جب نظر جما کے دیکھا تو ایک ہرا بھرا جنگل دکھائی دیا جس میں کوسوں تک ہریاول کا فرش بچھا ہے، درختوں کے جھنڈ چھائے ہیں اور ان میں ہرن چوکڑیاں بھر رہے ہیں۔ ایک طرف سونے کا ایک محل ہے جس کے دروازے اور کھڑکیوں پر ہیرے پنے سے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ محل کی ایک کھڑکی میں ایک شہزادی زیور سے لدی ہوئی بیٹھی ہے اور کھڑکی میں ایک کسان کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کے میرے دادا مچھر کے منہ میں پھاند پڑے۔ تھوڑی دیر تک انہیں کچھ سجائی نہ دیا، پھر اندھیرا دور ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے وہی محل ہے، اس میں وہی شہزادی کھڑکی سے سر نکالے بیٹھی ہے۔ میرے دادا نے اس کسان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ وہ تمہارا دادا تھا۔ چودھری میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میرے اور تمہارے دادا دونوں مچھر کے پیٹ میں سال بھر کشتی لڑتے رہے۔ سال بھر بعد میرے دادا نے تمہارے دادا کو پچھاڑ کے اس شہزادی سے بیاہ رچایا اور وہ دونوں محل میں رہنے لگے۔ تمہارا دادا محل کے دروازے پر پہرا دیا کرتا تھا۔ یوں ہی 15 سال گزر گئے۔ ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ محل پانی بن کے بہہ گیا اور یہ تینوں سمندر میں جا گرے۔ بہت دیر تک تو وہ لہروں کے تھپیڑے کھاتے رہے، پھر سمندر کے کنارے جا لگے۔ کنارے پہنچ کے کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہ سمندر ہے نہ طوفان، ہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک عورت بیٹھی ہے، چولہے پر ایک پتیلی پانی سے بھری رکھی ہے۔ میرے دادا کو دیکھ کر کے کہنے لگی تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ میرے دادا نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ بولی کہ 15 منٹ ہوئے، ایک مچھر نے میرے بازو پر اس زور سے کاٹا کہ میں درد کے مارے چلا اٹھی، مچھر تو کہیں غائب ہو گیا، مگر جہاں اس نے کاٹا تھا وہاں ایک ننھا سا زخم ہو گیا تھا۔ میں نے اس زخم کو دبایا تو خون کے قطرہ پتیلی میں جا پڑا۔ معلوم ہوا کہ تم پہلے مچھر کے پیٹ میں سے میرے بازو میں گھس گئے تھے، وہاں سے پتیلی میں جا پڑے اور اب اس سے نکل کے باہر آ گئے ہو۔ یہ کہہ کے بنیا نے رلدو کی طرف دیکھا۔ رلدو بولا لالا اس کہانی میں رتی بھر جھوٹ نہیں، مجھے بھی ایک سچی کہانی یاد آ گئی، کہو تو سناؤ؟ بنیا کہنے لگا ضرور سناؤ چودھری۔ رلدو بولا میرے دادا کا نام تو تم نے سنا ہوگا، ہمارے علاقے میں آج تک ان جیسا کوئی پہلوان نہیں ہوا۔ وہ بہت بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے، چوڑا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ، طاقت کا یہ حال تھا کہ شیشم اور کیکر کے بڑے بڑے پیڑوں کو کھیڑ کے اس طرح اچھال دیتے تھے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہ ملتا تھا۔ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک شیر انسان کی بو پا کر کچھار سے نکلا اور دھڑونکا مار کے ان پر جھپٹا۔ میرے دادا نے اس کے سر پر زور سے گھونسا مارا کہ وہ تیورا کے گر پڑا، پھر جو اٹھا تو دم دبا کے بھاگ نکلا۔ اس دن سے جنگل بھر میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ شیر اور چیتے انہیں دیکھ کے دبک جاتے اور مست ہاتھی ان کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، پر اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس طاقت پر بھی ان میں غرور نام کو نہ تھا۔ سب سے جھک کے ملتے اور سب کی عزت کرتے، پھر صحیح ایسے کہ جو کچھ کماتے غریبوں کو دے ڈالتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیکاری ان کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں زور کی گرمی پڑی کہ ہرے بھرے کھیت جلس گئے، تالاب اور کنویں سوکھے پڑے تھے اور انسانوں حیوان پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ کبھی کبھی اودی اودی بدلیاں گھر آتی، ایسا معلوم ہوتا بس اب اس زور کا مینہ برسے گا کہ جل تھل ایک ہو جائیں گے، پر کچھ دیر کے بعد زور کی ہوا چلنے لگتی اور بادلوں کو اڑا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ یہ دیکھ کے گاؤں کے لوگ بہت گھبرائے، کئی دن آپس میں مشورے ہوتے رہے،
پر می اور ہوا کس کا زور چلتا ہے؟ آخر جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو سب مل کے میرے دادا کے پاس آئے اور کہنے لگے چودھری اگر کچھ دن یہی حال رہا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ میرے دادا کہنے لگے بھائیو مجھے خود اس بات کا بڑا خیال ہے، خدا نے چاہا تو کل کوئی تدبیر کروں گا۔ دوسرے دن میرے دادا صبح سویرے اٹھے، پہلے کچھ دیر لنگوٹ باندھ کے ڈنٹر پیلتے رہے، پھر بازوؤں پر اکھاڑے کی مٹی لگائی اور خدا کا نام لے کے جو زور کیا تو سارے گاؤں کو ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ لالا بنواری بولا سارے گاؤں کو اٹھا لیا؟ للدو نے کہا اور کیا، کیوں تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ لالا بنواری کو اپنا وعدہ یاد ہے، کہنے گا نہیں چودھری تم سچ کہہ رہے ہو۔ للدو کہنے لگا میرے دادا گاؤں کو ہاتھ پر لے کے مشرق کی طرف چل پڑے اور بارش کی تلاش میں کئی 100 میل نکل گئے۔ آخر ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ بادل گرج رہا ہے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ جب تک بارش ہوتی رہی وہ گاؤں کو ہاتھ پر اٹھائے وہیں کھڑے رہے۔ جب می تھم گیا اور سورج نکل آیا تو پھر چل کھڑے ہوئے۔ اس طرح وہ پورے 6 مہینے دیس بدیس پھرتے رہے، جہاں بارش ہوتی وہ گاؤں کو لیے جا پہنچتے اور جب تک بارش ہوتی رہتی وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیتے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ اس سال فصل بہت اچھی ہوئی تھی، سوکھے ہوئے تالابوں اور چشموں میں پانی موج مارنے لگا تھا، گاؤں میں ہر طرف ہریاول ہی ہریاول نظر آنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے دادا پھر اپنے علاقے میں پہنچے اور جہاں سے گاؤں کو اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا۔ للدو یہاں تک پہنچا تھا کہ شہر کے اونچے اونچے مکان اور حویلیاں، مندروں کے کلش اور مسجدوں کے مینار سورج کی روشنی میں چمکتے نظر آنے لگے۔ لالا بنواری نے کہا لو چودھری شہر بھی آ گیا اور تمہاری کہانی بھی ختم ہوئی۔ للدو کہنے لگا نہیں لالا ابھی کہانی کہاں ختم ہوئی، ابھی تمہارے خاندان کا حال تو باقی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دادا بہت سا روپیہ چھوڑ مرے تھے، پر تمہارے باپ نے ساری جمع جتھا تھوڑے دنوں میں ضائع کر دی اور کچھ عرصے کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ 1 پیسے کا بھی اعتبار نہ کرتا تھا۔ آخر ایک دن میرے دادا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے چودھری اگر تم مجھے 1000 روپیہ دے دو تو میری عزت بچتی ہے، نہیں تو میں کنویں میں کود کے جان دے دوں گا۔ میرے دادا نے اسی وقت 1000 روپے گن کے تمہارے باپ کے حوالے کیے، تم کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی۔ لالا بنواری انکار کیسے کرتا، کہنے لگا تم سچ کہتے ہو۔ کہانی کا عنوان ہے جاٹ اور بنیا۔ پنجاب میں علی وال جاٹوں کی ایک پرانی بستی ہے۔ یہاں کے ایک جاٹ نے کسی مہاجن سے 100 روپے قرض لیے۔ جاٹ کو روپے کی سخت ضرورت تھی اور کہیں سے قرض ملنے کی صورت نظر نہ آتی تھی۔